الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگلی نشست میں عالم کے بارے میں بات کرنے کا کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے ایسے دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سنی بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیں گے علم کے حساب سے، اور دوسرے فرقے کے جو بھائی ہیں جیسا کہ اہل حدیث ہو یا تبلیغ جماعت کے ہوں، ان کے لیے میں دنیا داری کے مثالیں اس ویڈیو میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے اور کافی لوگوں کی التجا ہوتی ہے کہ شارٹ ٹائم میں اپنی باتیں رکھوں۔ اگر کوئی خواہش مند کمنٹ سے پوچھ رہے ہیں زیادہ لوگ، تو میں انشاءاللہ اور ایک بار اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، پرٹیکولر اسی فرقے کو، کیونکہ علم جو ہے اسلام کے اندر ہر فرقے والوں کو تعلق رکھتا ہے۔ ہر سیکٹ والے اگر علم کے بارے میں پڑھیں، جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بے شک اس کو ہر کوئی مانیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کریں گے، میں کہنا چاہوں گا کہ پنجے میں پنجتن کے دو عالم سما گئے، ہر شے کو اس پنجے میں جو عارف ہیں وہ پا گئے۔ جی دوستو، یہ علم ایسا ہے جو شریعت تک ماتحت رہنے سے کمپلیٹلی نہیں ملتا۔ اس کے لیے شریعت کے علاوہ آگے طریقت کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنا ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں حقیقت کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں معرفت کے بارے میں اگر جانیں گے تب کہیں جا کے سمجھنے کی کوشش اور استطاعت عطا ہوتی ہے۔ خیر، ابھی شریعت کے حساب سے ہی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ چند روایتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا مستند دلائل کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ علم کا مطلب ہے کیا؟ یا اس کو تعزیہ داری بھی کہتے ہیں، یا تعزیہ بھی کہتے ہیں، یا پنجہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان لفظوں سے ہی اس کے معنی اور اس کے انڈرسٹینڈنگ آپ کو کل کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گی۔ تو علم کا مطلب ہوتا ہے فلیگ، جھنڈا، جو ہر ایک قوم والے، ہر ایک دیش والے، ہر ایک مذہب والے اس کو فالو کرنا، اس کو رکھنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اور دوسری معنی ہوتی ہے تعزیت پیش کرنا یا تعزیہ داری، جیسا کہ کسی کی بھی غم کی حالت میں اگر آپ چاہو تو تعزیت پیش کرتے ہیں، تو تعزیہ داری بھی اسے اپنے حساب سے عقیدت مند حضرات کہتے ہیں۔ اور ہوتا ہے نیکسٹ پنجہ۔ تو پنجہ جو ہوتا ہے یہ عام زبان میں لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کمپلیٹ انفارمیشن سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو دنیا داری اور آخرت کے اندر بھی اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کو اوتھینٹک ریسورسز ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے کہنا چاہوں گا لفظ علم کے ذریعے۔ لفظ علم کی معنی جیسا کہ ہم نے وہاں پہ سمجھا کہ یہ فلیگ سے مشابہت، اس کے مطلب فلیگ کے ہوتے ہیں، جھنڈے کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ نما ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے مستند کیے، مشرق، مغرب اور کعبۃ اللہ کے اوپر۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے خوشخبری کی یا کسی اچیومنٹس کی، کسی کامیابی کو پانے کی۔ تو آپ ہی کہیے کربلا معلیٰ میں سنی حضرات کو میں پوچھ رہا ہوں، ہمیں ایکچوئل میں جیت نصیب ہوئی تھی یا ہار؟ پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو وہاں پہ ظاہری طور پر یزید جیتا تھا، لیکن تا قیامت تک مولا حسین علیہ السلام وہاں پہ جیتے ہیں۔ تو اسی لیے علم کو لہرانا، علم کو بلند کرنا یہاں پہ فرض ہے۔ کیسے فرض ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ اگر واقعہ کربلا پہ آپ نظر ڈالیں تو اتنے ظلم و تشدد کے بعد پوری دنیا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے، اتنی بڑی جنگ جو ظلم کو سہتے ہوئے کسی شخصیت نے جیتی ہے کیا؟ آپ اگر اپنے آپ سے پوچھو گے تو آپ کو جواب یہی ملے گا، اس سے بڑھ کر کوئی جنگ نہ تو فتح ہوئی ہے نہ تو ہوگی تا قیامت تک۔ اس لیے راوی حضرات کہتے ہیں
کہ تاریخ ظلم خود کو نہ دہرائے گی کبھی، تاریخ ظلم خود کو نہ دہرائے گی کبھی، کیونکہ اب تلک اس کو یاد ہے تماچا حسین کا۔ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ تو اس بات سے میں شرف حاصل کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس جنگ میں بے شک اہل بیت اطہر اجمعین مولا حسین علیہ السلام کو وہاں پہ فتح ملی ہے جو قیامت تک رہے گی۔ کیسے فتح نصیب ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ پوچھو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بولوں گا۔ امید ہے کہ آپ اہل سنت کے تعلق رکھنے والے کے ناطے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے جیت نصیب ہوئی ہے، اور اولیاء کرام کو اگر آپ چاہتے ہیں اور اولیاء کرام کی نسبت پہ اگر چل رہے ہیں تب تو آپ 100% سمجھ جائیں گے کہ کیسے وہاں پہ جیت نصیب ہوئی ہے۔ اب جیت کے بعد میں کیا بلند ہونا چاہیے؟ بے شک فلیگ، تو اسی لیے تو علم کو اونچا کیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ وہاں پہ علم پنجے کو کیوں اونچا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، آپ سنیے۔ اس سے پہلے نیکسٹ ہم لوگ تعزیہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعزیہ مطلب کچھ نہ کچھ پیش کرنا۔ اگر تعزیت، کوئی اگر غم کی حالت میں ہے، اگر کوئی وصال فرما گئے تو ان کے پاس ہم لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، بطور توشہ یا بطور دلاسا یا بطور نصیحت۔ تو کچھ نہ کچھ یہاں پہ پیش کرنا آپ کے لیے واجب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے مومن کوئی بھی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ نہ چاہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو محبت کرے گا۔ تو یہ ہے تعزیہ کا اوور ویو اور علم کا اوور ویو۔ اب علم کا جو میں نے سٹارٹنگ میں ہاف انفارمیشن وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا، اب پنجے لفظ کو اگر ہم لوگ یہاں پہ سمجھیں گے تو آپ کو اس بات کی بھی یہاں پہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم جیتتے ہیں تو فلیگ، جھنڈا اونچا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو علم ہے، حضرت مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں مولا حسین علیہ السلام نے اس کو ترقی بخشی ہے، کامیابی بخشی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ علم کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے علم بردار علیہ السلام تک آیا ہے۔ اس کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بولنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی پوچھ رہے ہیں تو۔ جیسا کہ اب بات کربلا معلیٰ کی ہو رہی ہے، تو علم بردار، جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام نے وہ علم کی ملکیت مولا عباس علیہ السلام کو دی تھی جب وہ دریا فرات کے پاس پانی لینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ علم ایکچوئل میں مولا کائنات علیہ السلام سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اب علم کو مولا عباس علیہ السلام جو لے کے وہاں پہ اسلام کو فتح و نصرت بخشی، تو کیا فتح بخشی، کیا بچایا وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے؟ بے شک یزید کی مانگ تھی دست مولا حسین علیہ السلام، اور مولا حسین علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، اور یہ زندہ معجزہ تھا جو اہل سنت الحضرات کے کئی علماء اکرام بھی اس پہ اجماع ایکسیپٹنس رکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک ملا تو وہاں پہ ان کا دست پاک ہاتھ نہیں ملا۔ یہ زندہ کرامت تھی مولا حسین علیہ السلام کی۔ یہ کئی لوگ اس کو مستند دلیل سمجھتے ہیں، تھوڑے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر مان رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی مان رہے ہیں تو اس پہ تو آپ کا اہل سنت الجماعت کا اس پہ تو آپ کی منظوری ہے یا نہیں ہے کہ وہاں پہ دست مولا حسین علیہ السلام نے نہیں دیے تھے، یزید کو اپنا ہاتھ نہیں دیے تھے، تو کیا بچایا انہوں نے؟ اپنا ہاتھ۔ تو ہاتھ کو عام زبان میں کہتے ہیں پنجہ، جو ایسی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو مولا حسین علیہ السلام نے وہاں پہ بچائے تھے۔ اگر وہ یزید کی بات مان لیتے تو آج اولیاء کرام کا دین کسی کو بھی میسر نہیں ہوتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ صدقہ بخشا ہے امت مسلمہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر اور باطن کا علم ہے وہ کنٹینیو دے کے، تو اسی لیے جو انہوں نے دست پاک کو وہاں پہ بچایا ہے،
اس دست پاک کو علم کے ساتھ اوپر کیا جاتا ہے. وہاں پہ جھنڈوں کی بھی ٹولی موجود ہوتی ہے، فوج موجود ہوتی ہے جب تعزیہ داری کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شبیہ مولا حسین علیہ السلام کا دست پاک، وہ ان کا دست پاک نہیں ہے کس کی اوقات کے ان کا دست پاک کو دیکھ بھی سکیں. وہ تو غائبانہ علم ہے. کربلا معلیٰ میں بھی مستند دلائل کی روشنی میں کافی اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام بھی اس کے اوپر مانتے ہیں کہ وہاں پہ ہاتھ کسی کو نہیں ملا تھا، سر ملا تھا لیکن ہاتھ نہیں ملا تھا. اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، عقا کے بنا لا الہ است حسین. تو مولا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں پہ دست حسین علیہ السلام کی بات کی ہے. تو اسی لیے عقیدت مند حضرات وہ ہاتھ کو بلند کرتے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام نے امت مسلمہ کو صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہے. اگر وہ ہاتھ میسر نہیں ہوتا تو یہ جو نعمتیں میسر ہو رہی ہیں وہ کبھی نہ ہوتی. تو اس بات پہ بہت خوشی منانا چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ ہمیں انعام دیا کہ ہم لوگ اولیاء اکرام کے سلسلے کو تھامے رکھیں. اب اس بات کے اگینسٹ میں کئی لوگوں کا یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے کہ جیسا کہ یزیدوں نے اس دن مولا حسین علیہ السلام کا معاذ اللہ سر مبارک نیزے پہ بلند کر کے لیے گئے تھے، وہ یہاں پہ کی جاتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وقطعۃ طویلۃ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسینی اس سنت کو، یزیدوں کی سنت کو عمل کرے. کیا آپ نے کبھی علم کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے پنجے کو دیکھا ہے؟ کیا وہاں پہ فیس کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو وہاں پہ ہاتھ کا نقش والا پنجہ ملے گا، یا 3 چھڑیوں کا پنجہ ملے گا، یا 1 چھڑی کا پنجہ ملے گا. اس کی معرفت بہت ڈیپ ہے. اگر اس کا علم آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو کسی کامل پیر کے پاس بیعت لینا پڑے گا. یہ 1 یا 2 دن یا کسی کتاب کو پڑھ کر لینے والا علم نہیں ہے. یہ کافی عرصے کے بعد میں سمجھ آنے والی بات ہے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہاں پہ سر مبارک نہیں، دست مولا حسین علیہ السلام جو ہمیں ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس دست کو ہم لوگ بلند کرتے ہیں جھنڈے کے موافق، علم کے موافق، کیونکہ ہمیں جیت ملی ہے، ہمیں کامیابی ملی ہے. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت قیامت تک ملا ہے، اس لیے ہم اس کو بلند کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں. سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ دلیل دینا چاہوں گا کہ اس کو سب سے پہلے یہاں پہ لایا کس نے تھا. کئی روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو لے کے آئے تھے علم کے ساتھ. اگر آج بھی 25ویں محرم کی شب یا یوم عاشورے کو اگر آپ اجمیر شریف کو جاؤ گے تو وہاں پہ حضرت بابا فرید شکرگن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ گاہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کر عبادت کیے تھے. اس جگہ پر آج بھی اس چاندی کے علم کی زیارت کرائی جاتی ہے جو اجمیر شریف میں موجود ہے. تو یہ آپ کو پریکٹیکلی مستند دلیل ہے جو آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی اگر جا رہے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو علم کی اتھینٹک دلیل ملے گی. اور ان کے علاوہ کسی بھی آپ اتھینٹک اولیاء کرام کے دربار کو جائیے، چاہے آپ بغداد کو جائیے چاہے آپ یا خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ جائیے یا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ جائیے، کسی بھی کامل ولی کے در پہ اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو علم ملے گا. اب آپ یہ سوال پوچھو گے وہاں کے لوگ جن کو آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں معاذ اللہ، مطلب آپ کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ وہاں پہ اولیاء کرام ہو کے بھی رہ کے بھی غلط کام ہو رہا ہے. جن کے صدقے میں آپ کی دعا وہاں پہ جانے کے بعد قبول ہوتی ہے، کیا وہ جلیل القدر
اولیاء کرام اپنے بارگاہ میں کسی غلط کام کو ہونے دیں گے؟ آپ ہی سوچئے تھوڑا۔ اسی لیے علم کی گستاخی سے پہلے کروڑہا بار سوچئے۔ جس نے بھی علم کی گستاخی کی ہے وہ نیست و نابود ہوا ہے، کیونکہ یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر آپ چاہو تو کسی کی بھی ہسٹری نکال کے دیجئے، جب تک اس نے علم کی معافی نہیں کی تب تک اس کو بقا نہیں ملی ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، آپ کو اوتھنٹک دلیل دوں گا۔ اگر آپ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں گے، انہوں نے علم کو، پنجے کو، تعزیہ داری کو، محرم کو بند کروایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ چند غلط فعل کی وجہ سے انہوں نے اس کو شریعت میں کہیں پر بھی نہیں پایا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو بند کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی قبر کو شہید بھی کیے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی حد وہاں تک نہیں ہے تو وہ اپنے اس کام کو بھی سٹاپ کیے، اور اس کے بعد میں وہ محرم کے دن جو پنجے، جو علمداری کی جاتی تھی، اس کو پھر سے شروع کیا انہوں نے۔ لیکن اس گستاخی کی سزا ان کو اس طریقے سے ملی جو کئی سینکڑوں سالوں تک مغل امپائر کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں ویل سیٹلڈ تھا، نیست و نابود ہو گیا۔ اگر آپ لوکلی بھی کوئی بھی اگر بے حرمتی کر رہا ہے علم کی، اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو وہاں پہ بھی سزا ملے گی۔ یہ ہو گئی جسٹ پریکٹیکلی جو بھی پروف کے ساتھ چند واقعے ہوئے ہیں، اس کی میں نے آپ کو دلیل دے دی۔ اوکے، تو اب میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ بے شک جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ الحج کے آیت نمبر 32 کے ریفرنس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کی عزت اور حرمت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خفیہ طریقے سے حرمت کا آنا، یہ تعلیم ملتا ہے کہ عظمت اور حرمت کرنا بے شک جائز ہے۔ کس پہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں پہ۔ یہ آیت ایکچول میں آئی ہے روز حج کے دن پہ، ذی الحج کے وقت پہ، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا تھا، اپنے بیٹے کو وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ وہ ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن وہاں پہ قربانی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نشانی کو تا قیامت تک ریپیٹ کرنے کے لیے واجب قرار دیا ہے، جو ہر کوئی قربانی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سوال آتا ہے تو یہ سنت بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ ہم کیا سنت کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ ان کے بعد تو قرآن شریف اور اہل بیت کو تھامے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے قرآن اور اہل بیت کو ماننا کمپلسری ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو قرآن سے ایک حوالہ دیا اور ایک حدیث سے حوالہ دیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محرم کے دن کو کیسے تعلق رکھتا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ محرم کو کیسے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی وہاں پہ دمبا کو ذبح کرنے کی سنت ریپیٹ کی جاتی ہے، ویسے یہاں پہ اہل بیت کی کامیابی کو یاد رکھنے کے لیے دست مولا حسین علیہ السلام کو بلند کیا جاتا ہے۔ عقیدت مند حضرات کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جو اہل علم والے بول سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تک پہنچ رہے ہو، اگر آپ اجمیر شریف کو جا رہے ہو تو وہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اگر آپ مداری سلسلے کے دربار کو جا رہے ہو تو وہاں سے آپ کو ملے گا، اگر آپ غوث پاک علیہ السلام کے مستند دلائل کی روشنی میں بات کرنے والے ایک مفتی حضرات سے اگر آپ تعلق رابطہ کر رہے ہو تو وہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو وہاں پہ پہنچیے جہاں پہ علم معرفت ملتا ہے، نہ کہ شریعت تک اپنے آپ کو حد میں رکھیے، تب آپ سمجھو گے کہ ایکچولی علم ہے کیا۔ بنا علم کے اپنا اسلام کا
اپنے اسلام کے فلیگ کو چھوڑ کے کیسے اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو، جبکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین است حسین، مولا حسین علیہ السلام ہی دین ہے، اور ان کا دست پاک کو بلند کر کے وہاں پہ سنت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کی ہے ویسے اگر آپ کرو گے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے آیت پہ عمل کرنے کے برابر ہو جائے گا کہ وہ کامیاب ہیں، ان کے راستے پر چلو گے تو آپ کو بھی رب سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ملے گی، انعمت علیہم کے راستے پر آپ پہنچو گے۔ تو یہ قرآن شریف کا حوالہ تھا جو آپ کو میں نے کہا۔ اب نیکسٹ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث کہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، تو اہل بیت کو تھامے رکھنے کا مخفی طور پر وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے اپنے آخری خطبے میں، وہ بے شک اس سے بڑھ کر کون سی عید ہو سکتی ہے کہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس یوم عاشورے میں شہید ہو گئے اسلام کی بقا کے لیے۔ یہ دن ہی ہم نہیں منا رہے ہیں، اس کو منائیے۔ اگر آپ مناؤ گے تو اہل بیت کو یاد رکھنے کے، یاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ عید کو منائیں گے تو آپ بتائیے یہ حدیث اور قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ جو دعائے عاشورہ پڑھی جاتی ہے یہ مستند دلائل کی روشنی میں کہاں ثابت ہے؟ لیکن پھر بھی ہم پڑھتے ہیں، کیوں؟ علماء اکرام نے کہا ہے، اہل سنت الجماعت کے مولانا لوگوں نے کہا ہے، علماء حق نے کہا ہے۔ تو یوم عاشورے کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر اپنی غرض ہوتی ہے، اس میں غرض ہوتا ہے کہ 1 سال کا بیمہ کروا لیں کہ تاکہ اگلے یوم عاشورہ تک آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ نے اہل بیت کے لیے کیا کیا؟ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ تو یہ ایکچوئل میں کس کی سازش ہے؟ نیکسٹ میں آپ کو کہوں گا ایکچولی یہ بند کس نے کروایا تھا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ایک کلیریفیکیشن مل گیا ہوگا کہ علم کو اٹھانا اور محرم کو میدان میں آ کے منانا یہ بے شک حق ہے اور اولیاء کرام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اگر اس کو عمل کرو گے تو فیضان اولیاء سے مالا مال ہو جاؤ گے، اس سے ہی اسلام کو بقا ہے۔ اب یہ بات کو میں کہتے ہوئے کنٹینیو کروں گا کہ اس کو بند کس نے کروایا تھا، شروع کس نے کرایا تھا، یہ تو مختلف رائے ہیں۔ بند کس نے کرایا تھا اس کے اوپر کسی کی روشنی نہیں جاتی۔ ایک تو میں نے ریفرنس دیا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ ایک بار بند کیے، پھر اسٹارٹ کیے، اس کا زوال ان پہ آ گیا، واللہ عالم وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اولیاء کرام بہتر جانتے ہیں، اس کانسیپٹ میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ لیکن اب ایکچولی پریکٹیکلی کس نے بند کیا تھا میں آپ کے سامنے یہاں پہ پریکٹیکلی پروف دوں گا، جو آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ۔ یہ ایک برٹش کو ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے جو آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ آبزرونس آف محرم، تو یہ ہمارے محرم کو 1938 سے آبزرو کر رہے ہیں کر کے ہمارے علم میں آیا، اور 1955 کو انہوں نے یہ ویڈیو پبلش کیا، اور اس سے پہلے وہ کب سے مانیٹر کر رہے تھے اس کی ہمیں ایک دلائل ملتے ہیں کہ انہوں نے چند علماء کرام کو خرید لیے تھے۔ اب کس کو خریدے تھے یہ آپ خود تحقیق کیجئے۔ جن جن کو انہوں نے تحفے دیے تھے اس کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے ملٹیپل مدرسہ میں، تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش سے کن علماء سو کو وظیفہ ملتا تھا، گفٹس ملتے تھے، اپریسیشن ملتا تھا، جو اپنے ایمان کو بیچ کے چند غلط فتوے دیے ہیں تاکہ محرم بند ہو۔ اب انہوں نے محرم کیوں بند کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ وہاں پہ مینشن کیا ہے کہ محرم از گوئنگ آن، آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ محرم میں کیسے ایکچولی حرکات و سکنات ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ لوگ لاٹھی سے کھیل رہے ہیں، تلوار بازی کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے وہاں پہ مینشن کیا ہے، تو اس کا خوف ان کے دل پہ طاری تھا۔ تو یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ انہوں نے اپنی ہی ڈاکیومنٹری میں وہاں پہ بنا رکھا ہے. جیسا کہ آپ اتہاس گواہ ہے کہ دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے اسلام کے صدقے ہی ملا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی بشارت دینے سے پہلے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ میں سونا ملے گا تو کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا بے شک ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ تو امین ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کی ہسٹری میں امین تھے، بیسٹ تھے، لوگ امانت ان کے پاس رکھتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا وہاں پہ اعلان نہیں کیا تھا. تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مانو گے کیا اگر میں کہوں کہ وہاں پہ سونا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم مانیں گے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ بات مانیے کہ میں نبی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تب چند لوگوں نے انکار کیا، چند لوگوں نے اقرار کیا. ہمارے لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے خاموش رہ گئے. لیکن جو یہ یہودی اور نصارہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پہ ریسرچ کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انگلی کر کے کہا ہے کہ اس پہاڑ میں سونا ہوگا تو بے شک اس پہاڑ میں سونا ہوگا. تو انہوں نے جب ریسرچ کیا تو انہیں سونا ملا وہاں پہ. تو ویسے ہی آج بھی ان برٹش کے لوگوں نے ہمارے طریقے پر ریسرچ کی ہے اس محرم کو دیکھ کے، اور دیکھ کر ان کو کیا ملا ہے یہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو بے شک یہاں پہ انہوں نے جو یہ مارشل آرٹ یوز کرتے ہیں، جو یہ پیریڈ کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں اس چیز کو اپنائی گئی ہے، جو اولیاء کرام کی قائم کی گئی سنت ہے، یہ محرم کے سنتوں کو دیکھ کر، محرم کے طریقے کو دیکھ کر ہی انہوں نے اپنائی گئی ہے. جیسا کہ آپ ویڈیو پہ پڑھ سکتے ہو، انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ سب کرنے سے ایک دوسرے کے اندر ہمت آتی ہے اور سامنے والوں کو ایک اویئرنیس ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے. تو یہ دوسرے لوگوں کو انڈائریکٹلی اپنی طاقت بتا رہے ہیں. سیکھا کس کا انہوں نے؟ اسلام والوں کا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے کہ تلوار بازی جو اپنا ہنر محرم میں اہل ایمان والے دکھاتے تھے، کیونکہ وہ جذبہ رہتا تھا، وہ غصہ رہتا تھا کہ یزید نے آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ظلم کیا ہے. تو یہ جذبے کے ساتھ ایمان والے محرم کے اندر اپنا ہنر دکھاتے تھے. وہ ہنر کو دیکھ کر انہوں نے محرم کو سب سے پہلے بند کروایا برٹش گورنمنٹ نے اپنے علماء کے ذریعے، جو نام کے علماء ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ طریقہ خود کے لیے اپنا لیا، جو ویپنز دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں. ہمارے طریقے کو وہ عمل کر کے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے لاٹھی کا ہنر اوپنلی کیے جا رہے ہیں. ہم لوگ ہیں کہ اتنی عظیم یوم عاشورے کو بھول بیٹھے ہیں. تاریخ گواہ ہے جب محرم چلتا تھا تب پورے ہندوستان میں ایک یونٹی تھی. آج بھی اگر آپ چاہو تو کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہو. زیادہ لوگ پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسے شہروں کے نام بتاؤں گا جہاں پہ آج ہندو مسلم ایک ہو کے محرم مناتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی فساد نہیں ہوتا. پورے ہندوستان میں اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں، ایسے ٹائم پہ بھی اس جگہ پہ ایمان والوں کی طاقت برقرار ہے. آپ اگر چاہو تو دیکھ سکتے ہو، خود سے ریسرچ کیجئے. یعنی تو اگر زیادہ لوگ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہوئی ہڈن سیکریٹ جس سے ہم لوگ بھول بیٹھے تھے. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ میں رکھ دوں تاکہ آپ کے اندر ایک ایمان تازہ ہو جائے. لاسٹ بات کہتے ہوئے میں آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ لاسٹ بات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی یہ پرابلم ہوتی ہے، آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ علم کے اندر شرک اور بدعت غلط کام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. آپ اہل علم والے ہو کے اگر چھوڑیں گے تو محرم نہیں رکے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم چھوڑ دو گے تو میں میرا کام کسی کے ذریعے تو لوں گا. بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راضی ہونے والا کام ہے. کیسے راضی ہونے والا کام ہے؟ آپ کسی کامل پیر سے سیکھیے کہ ایکچوئل میں
علم کے ذریعے کس کے تھرو مدد آتی ہے، تو وہ مدد آج بھی جاری اور ساری ہے. وہ کام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی رکنے نہیں دے گا. اگر ایمان والے اہل علم والے اس کو چھوڑیں گے تو کم علم والے ہمارے ہی مسلم بھائی جو اسکول نہیں گئے تو پرواہ نہیں، علم کو نہیں چھوڑیں گے. اب ان کے اندر وہ علم کی کمی کی وجہ سے تھوڑے وہ غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ طریقے کو یہ غلط قرار کر دو گے. اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے تو آپ اس غلط چیز کو روکیے جو وہاں پہ غلط ہو رہی ہے. اگزامپل، اگر آپ کے ناک میں کچھ گندا لگا ناک پہ، تو کیا آپ اس گندے کو کلین کرو گے کہ آپ کی ناک ہی کٹ کر دو گے؟ بنا ناک کی بھی آپ سانس لے سکتے ہو، تو یہ پاسبل ہے کیا؟ ناک ایک شان مانی جاتی ہے. تو ایک مسلمانوں کی جو شان اور عزت اور عظمت بپا تھی وہ اس یوم عاشورے کو منانے کی وجہ سے تھی. اگر آپ چاہتے ہو کہ وہاں پہ کچھ غلط کام نہ ہو، آپ کے حساب سے آپ اس کی تحقیق کیجئے، تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ کمپلیٹ تازیہ داری مت روکیے. برائے کرم اس کے اندر ویسے ہی آپ حصہ لینے کی کوشش کیجئے جیسا ہمارے بزرگ ایک جٹ ہو کے اس کو مناتے تھے اور اس رسوخ کے ساتھ ہندوستان اور پوری دنیا میں قائم تھے. ہمارے طریقے کو لے کر دوسرے لوگ یہود اور نصارہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ محرم ایکچولی ہے کیا. اگر آپ چاہتے ہو تو ایٹ لیسٹ غم منائیے، ایٹ لیسٹ خوشی منائیے، ایٹ لیسٹ کچھ تو منائیے. جو آپ صحیح سمجھتے ہو کچھ تو منائیے، اندر بیٹھ کے نہیں. یہ میدان کی عید ہے، کربلا معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، تو یہ میدان میں چل کے منانے کی عید ہے. اس عید کو اگر آپ منانے کے لیے آؤ گے تو کوئی بھی قوم، گورنمنٹ بھی نہیں رکے گی، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے ہر ایک کے دل کے اندر جگہ بنائی ہے، گھر بنایا ہے. کفار بھی ان کو محبت کرتے ہیں، ہندو بھائی بھی مولا حسین علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں، ہر مذہب والے ان کو محبت کرتے ہیں سوائے یزید کے. لاسٹ اشعار میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ بات یہ ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں اے ماہ محرم، سوائے یزیدی کے دو جہاں میں سبھی تو محرم منا رہے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.